النبيين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين وأصحابه الراشدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع امت جان کائنات خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے. آپ کے ارشادات عالیہ جو امت کے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتے ہیں ہم سب کو ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. تیزی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے. کبھی سال کب گزرے گا، 6 ماہ کب گزریں گے. اب تیزی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے اور جو رسالت مآب نے ارشاد فرمایا سال مہینے کی طرح، مہینہ ہفتے کی طرح اور ہفتہ دن کی طرح گزر جائے گا. ہر بندہ اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. ہماری زندگی تیزی سے بدل رہی ہے. ہمارے معاملات میں فتور تیزی سے آ رہا ہے. فتنے تیزی سے بارش کی طرح برس رہے ہیں. ہم نے جوانوں کی جوانی بھی دیکھی، بڑھاپا بھی دیکھا. اب جوانی تیزی سے سر کے اوپر سے گزر رہی ہے. نئی نسل کو بڑی تیزی سے بڑھاپا ان پہ سوار ہو رہا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کا پاک کلام ہے، اللہ نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ، اور جو تمہیں میرا رسول دے وہ لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے میرا رسول روکے رک جاؤ. ایک بات ذہن نشین کر لیں، اس معاشرے میں لوگ ملیں گے کہیں گے میرے والدین بڑے خیر خواہ ہیں، بڑے مشفق ہیں، بڑے مہربان ہیں. شب و روز آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے، پیر صاحب بڑے صاحب اخلاق ہیں، بڑے مشفق ہیں، بڑے مہربان ہیں. کوئی اپنے پیر کی بات کرے گا، کوئی اپنے ماں باپ کی بات کرے گا، کوئی اپنے استاذ کی بات کرے گا،
کوئی اپنے دوست کی بات کرے گا، کوئی اپنے بڑے کی بات کرے گا، فلاں خیر خواہ ہے، فلاں خیر خواہ ہے، لیکن اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں حضور سے بڑا خیر خواہ کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں۔ سب سے جو بڑے خیر خواہ ہیں یاد رکھیں، سب سے جو بڑے خیر خواہ ہیں وہ کون ہیں؟ حضور کی ذات انور ہے۔ قرآن میں جن کو اللہ نے اتنا بڑا اعزاز عطا فرمایا، کسی نبی کو یہ اعزاز نہیں ملا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اور قرآن میں یہ اعزاز بھی حضور کو ملا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تمہارا مشقت میں پڑنا کسی حوالے سے بھی ہو، حضور کو ناگوار گزرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وبالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ حضور رؤوف بھی ہیں ایمان والوں کے لیے، اور حضور رحیم بھی ہے۔ یہ دونوں صفتیں رؤوف اور رحیم یاد رکھنا۔ میں نے کتابیں تفاسیر بہت ساری پڑھی ہیں، جتنا انبیاء کرام حضور سے پہلے گزرے ہیں ان کو اللہ نے ایک صفت دی ہے، یا ان کو رؤوف بنایا ہے تو رحیم نہیں بنایا، رحیم کی صفت دی ہے تو رؤوف کی صفت نہیں دی۔ لیکن پوری کائنات میں واحد حضور کی ذات ہے جن کو اللہ نے رؤوف کی صفت بھی دی ہے اور رحیم کی صفت بھی دی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ جس ہستی کو میرے اللہ نے خود بنایا ہو رحمت للعالمین، جس ہستی کو اللہ نے خود فرمایا ہو وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، سورہ توبہ 11ویں پارے میں ہے، 10ویں 11ویں پارے میں، یہ آخری آیت ہے سورہ توبہ کی۔ تو حضور نے ہمیں 5 چیزیں ارشاد فرمائی ہے کہ 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو۔ امیر آدمی ہے، غریب آدمی ہے، سرمایہ دار ہے، بادشاہ وقت ہے، مولانا صاحب ہے، پیر صاحب ہے، کوئی بندہ بھی ہو، ہر بندے کو یہ 5 چیزوں کی ضرورت ہے۔ 1400 سال پہلے رحمت عالم نے فرمایا اغتنمتم خمسا قبل خمس۔ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ مستدرک حاکم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور یہ ذہن نشین کر لیں کہ یہ 5 چیزیں ہر ایک کے لیے ضرورت ہیں، ہر بندے کے لیے ضرورت ہیں۔ کیا فرمایا؟ شبابک قبل حرمک، جوانوں اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے اس کی قدر کرو۔ اللہ اکبر۔ اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو۔ جوانی جوانی ہے، بڑھاپا انسان نہ صحیح بات کر سکتا ہے، نہ صحیح قدم رکھ سکتا ہے، نہ صحیح سجدہ کر سکتا ہے، نہ کہیں آسانی سے جا سکتا ہے۔ جوانی جوانی ہے، بڑھاپے میں معذوریاں بھی ہو جاتی ہیں، ساری بیماریاں پھر لوٹ آتی ہیں۔ بڑھاپا سب سے بڑی بیماری ہے۔ رحمت عالم نے کئی چیزوں سے پناہ مانگی ہے، ان میں سے ایک چیز حضور نے فرمایا اللہ مجھے بڑھاپے سے بھی پناہ عطا فرما۔ آج اس دور میں دن رات قریب دور دوسرے صوبوں میں جانے کے اتفاق، دوسرے علاقوں میں جانے کے اتفاق، شب و روز زندگی مصروفیت سے گزر رہی ہے۔ جوان کو اپنی جوانی کی کوئی قدر نہیں ہے۔ جوانوں کو اپنی جوانی کا کوئی احساس نہیں ہے۔
اس موبائل پہ اپنی جوانی کو تباہ و برباد کر رہے ہیں لوگوں. اس پہ تباہی ہے. جتنا فائدہ ہم لینا چاہتے نہیں لیتے. 95% اس سے ہم اپنی جوانی سرمایہ کو تباہ کر رہے ہیں. فرمائے اغتنم تم خمسن قبل خمسن شبابک قبل حرامک. جوانی کی جوانوں قدر کرو. یہ حضور فرما رہے ہیں، میری بات نہیں ہے، حضور فرما رہے ہیں. جب تم رات کو 2-3 بجے سوتے ہو تم اپنی جوانی کے بڑے دشمن ہو. تمہارا کوئی دشمن نہیں ہے، تم اپنی جوانی کے خود دشمن ہو. یہ علماء باتیں نہیں کریں گے، میں آپ سے بہت ساری باتیں کر جاتا ہوں. جب تم چٹپٹی چیزیں کھاؤ گے تم اپنی جوانی کے خود دشمن ہو، کوئی ذمہ دار نہیں ہے. جب تم رات کو چوراہے پہ، ہوٹل پہ، ڈبے پہ کہیں بیٹھ کے آپ گپ شپ لگاتے، رات گزر گئی، آپ اپنی جوانی کے خود دشمن ہو. اپنی زندگی میں رحمت عالم کی سیرت کو لاؤ. غور کرو میری باتوں پہ ذرا. اپنی زندگی میں، اپنے سونے میں، اپنے کھانے میں، اپنے پینے میں، اپنے پہننے میں، اپنے معاملات میں حضور کی سیرت کو لاؤ. گورا سیرت اپنا رہا ہے، ہم پیچھے چلے گئے. گورا کوشش کر رہا ہے کہ میں سونے کا میرا معاملہ، کھانے کا، پینے کا، لین دین کا، معاملات کا وہی میرا انداز ہو جو مسلمانوں کے نبی کا ہے. لیکن مسلمان کو اپنے نبی کی سیرت کا پتہ ہی نہیں ہے. ہم اپنی جوانی کے خود دشمن بنے ہوئے ہیں، کوئی ہماری جوانی کے دشمن نہیں ہے. میں آپ سے ایک بڑی اہم باتیں کر رہا ہوں، خدا را میری باتوں کو سنو. اب جبریل امین نے نہیں آ کے آپ کو بتانا، آپ کسی نبی نے آپ کو آ کے نہیں بتانا. یہ علماء ہیں جو رحمت عالم کی امت میں آپ کو سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں. آپ کا فائدہ کس بات میں ہے، خیر کس بات میں ہے، بھلائی کس بات میں ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں، آپ اگر رات کو لیٹ سوتے ہیں تو آپ اپنی جوانی کے خود دشمن ہیں. جلدی سونے کا اہتمام کیجئے، حضور کی سیرت ہے. رحمت عالم کو نماز عشاء کے بعد جو بات پسند تھی وہ جلدی سونا. ہم اس سنت کی مخالفت کر کے فخریہ انداز میں کہیں گے میں تو رات کے 2 بجے سوتا ہوں، 3 بجے سوتا ہوں. تم دشمن ہو اپنی صحت کے، تم حضور کے طریقے کے دشمن ہو، تم اپنے نبی کی سیرت اور سنت کے دشمن ہو. کیا فرمایا؟ شبابک قبل حرامک. جوانی کو اپنے بڑھاپے کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو. میں احادیث ویسے یاد کرتا ہوں، آج میں نے کہا چلو آپ کے سامنے ویسے پڑھ دیتا ہوں. وصیحتک قبل سقمک. اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو. ایک ایک بات قیمتی ہے، اگر ایک ایک بات پہ جمعے پڑھائیں تو کئی جمعے چلیں گے. رحمت عالم فرما رہے ہیں اپنی صحت کو بیماری کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو. مجھے پتا ہے یہ بازاری چیزیں، یہ چٹپٹی چیزیں میری صحت کے انتہائی مضر ہیں، پھر بھی روٹین سے منگوا رہا ہوں، روٹین سے کھا رہا ہوں. کوئی چیز اگر کسی بیماری میں مضر ہے تو حضور روک دیتے تھے. حضرت علی المرتضیٰ کی آنکھوں کا مسئلہ بنا ہوا تھا، حضور کھجوریں تناول فرما رہے تھے. حضرت علی المرتضیٰ کھانے لگے تو حضور نے روک دیا، فرمایا علی تمہاری آنکھیں ٹھیک نہیں ہیں. اگر ایک چیز ہماری صحت کے لیے مضر ہے تو یاد رکھنا آپ اس سے ہاتھ پیچھے کریں. اور ہمارا طریقہ کار کیا ہے؟ دعوت پہ جائیں گے تو جیسے زندگی کا آخری کھانا ہے، ضائع بھی کریں گے، زیادہ بھی کھائیں گے، کوئی بات نہیں. گھر ٹیبلٹ پڑی ہوئی ہے، پھکی پڑی ہوئی ہے، کیپسول پڑا ہوا جا کے کھا لوں گا. بھی یہ کیوں سوچ رہا ہے؟
یہ آپ کیوں سوچ رہے ہیں؟ یہ آپ کی سوچ کیسی گھٹیا ہے کہ آپ نے پیٹ بھرنا ہے ضروری، اپنے آپ کو بیمار کرنا ہے، گیس ہو جائے، تبخیر ہو جائے، معدے کا مسئلہ بن جائے، پیٹ درد بڑھ جائے، بے چینی ہو جائے، پھر آپ نے جا کے ٹیبلٹ استعمال کرنی ہے، کیپسول کھانا ہے، پھکی کھانی ہے۔ یہ مزاج نہ بنائیں، مزاج یہ بنائیں رحمت عالم کا کھانا کم کھاؤ، کھانے کو ضائع نہ کرو، مزاج یہ بناؤ۔ میں پھر دہرا رہا ہوں، یہ میرے اندر کی بات ہے، اپنی زندگی میں حضور کی سیرت کو لاؤ۔ آج ہم چاہتے ہیں کامیابی، آج ہم صحت چاہتے ہیں، آج ہم اپنا شباب برقرار رکھنا چاہتے ہیں، تو نبی کی سیرت کو اپنی زندگی میں لاؤ۔ پھر رسالت مآب نے پھر ارشاد فرمایا، ذرا آپ غور فرمائیں، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اپنی امیری کو، اپنی دولت کو فقر، غریبی کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ میں نے لوگوں کو امیر ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے، اور میں نے لوگوں کو غریب ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے، اور میں نے لوگوں کو اجڑتے ہوئے بھی دیکھا ہے، میں نے لوگوں کو دولت کے نشے میں آ کے دولت کو تباہ کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے، میں نے لوگوں کو پھر کوڑی کوڑی ایک پیسے کا محتاج بھی دیکھا ہے۔ میں نے ایک بندے کو اس حال میں دیکھا ہے، کبھی اس کا دور یہ تھا ایک پورے شہر کو خرید کر سکتا تھا۔ میں نے 77 میں نے اس بندے کو اس حال میں بھی دیکھا ہے کہ اس کی روٹی پوری نہیں ہوتی تھی۔ وہ بھائی حضور تجھے فرما رہے ہیں، ہر بندے کو فرما رہے ہیں، اپنی مالداری ہے قناعت کرو، اپنی دولت کی حفاظت کرو۔ کبھی ہم کنجریوں پہ ڈال رہے ہیں، کبھی ڈھول باجے والوں پہ ڈال رہے ہیں، کبھی اپنے پیسے کا ضیاع کر رہے ہیں، آگ لگا رہے ہیں، کبھی پتنگ بازی میں اڑا رہے ہیں۔ کوئی پتہ نہیں ہے کہ اللہ ناراض ہو جائے، اگلے سال پتنگ نہیں آپ روٹی کو ترس رہے ہوں۔ تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اپنی دولت کو، اپنی امیری کو، اپنی فقیری کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ پھر حضور فرماتے ہیں، ذرا غور کرنا، اللہ اکبر کبیرہ، وَفَرَاغَ قَبْلَ شُغْلِكَ، آپ فارغ ہیں، نظام زندگی چل رہا ہے، بیٹے کاروبار کر رہے ہیں، آپ کام کر رہے ہیں، زیادہ فراغت نہیں ہے، آپ اپنے بیوی بچوں کو ٹائم دے رہے ہیں، اپنے ماں باپ کو ٹائم دے رہے ہیں۔ رحمت عالم نے جن چیزوں کو نعمت قرار دیا ہے، ان چیزوں میں ایک بات نعمت یہ بھی ہے، ذرا غور کرنا۔ حضور نے فرمایا جس شہر میں رہائش ہو اسی میں اس کا روزگار ہو، شام صبح جائے شام کو واپس آ جائے، فرمایا یہ نعمت ہے۔ شام کو واپس آ گیا، ماں باپ کی زیارت کر رہا ہے اور بیوی بچوں کو دیکھ رہا ہے۔ ہم مرتے ہیں، ہم حسد کرتے ہیں، فلاں یورپ چلا گیا، فلاں جرمنی چلا گیا، اٹلی چلا گیا، فلاں جگہ چلا گیا۔ او بھائی وہ نہ ماں کی زیارت کر سکتا ہے، نہ باپ کی زیارت کر سکتا ہے۔ کتنے نوجوان چلے گئے، ماں باپ کا جنازہ نصیب نہیں ہوا۔ آپ انہیں پہ مر رہے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہیں یورپ میں، یار وہ تو ڈالر کما رہا ہے، پاؤنڈ کما رہا ہے، یار سعودیہ میں ہے، کویت میں ہے، وہ ریال اور یہ چیزیں کما رہا ہے۔ نہیں، دیکھو بھائی وہ اپنے والدین سے دور ہے، اپنے بیوی بچوں سے دور ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہ بات غنیمت ہے، جس شہر میں تمہاری پیدائش ہو، گھر ہو، اسی شہر میں روزگار ہو، روزانہ تمہاری ملاقات ماں باپ سے ہو، بیوی بچوں سے ہو۔ آج آپ فارغ ہیں، اللہ روٹی دے رہا ہے، نظام چلا رہا ہے، آپ اس وقت کا انتظار نہ کریں کہ آپ مصروف ہو جائیں۔ کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا، جوانوں کو دیکھا، رات کے 12-1 بجے گھر آ رہے ہیں، نہ روٹی ٹائم سے ہے۔ او بھائی پیٹ کو تو وقت سے کھلاؤ۔ بھئی آپ بھلے دنیا زیادہ کما رہے ہیں، آپ اپنا سکون تو دیکھیں کہ آپ کو سکون ہے۔ صبح آپ نکل رہے ہیں، رات کو آپ لیٹ پہنچ رہے ہیں، آپ کو اپنی بیوی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ دیکھو یہ شرمانے کی بات نہیں ہے،
جب صحابہ کرام میں سے کسی نے کہا میں تو پوری رات مصلی پہ گزار دوں گا، کسی نے کہا میں دن کو روزہ رکھوں گا، کسی نے کہا میں مرغن غذائیں نہیں کھاؤں گا، حضور کو پتہ چلا تو بلایا، پر میں نے ایسے سنا ہے کہ میں رات کو ساری رات مصلی پہ گزار دوں گا، دن کو میں نے روزہ رکھنا ہے، میں نے جہاد کرنا ہے، میں نے اچھی خوراک نہیں کھانی، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اچھی خوراک بھی کھاتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں جہاد بھی کرتا ہوں، میں مصلی پر بھی بیٹھتا ہوں، وَإِنَّ لَجِسْمِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، بے حد و حساب درود و سلام ہوں۔ حضور نے فرمایا تمہارے اوپر تمہارے جسم کا بھی حق ہے، تجھے فکر نہیں ہے، تیرے رسول کو فکر ہے، وہ فرما رہے ہیں اپنے جسم کا خیال کرو، اپنے جسم کو سکون پہنچاؤ۔ یہ کوئی زندگی ہے بس دن رات دوڑ لگی ہوئی ہے دولت کی؟ یہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ آپ پیسے کما رہے ہیں تو کیا ہوا، آپ کے نہیں ہے، یہ تو اولاد عیاشیاں کرے گی۔ اپنے آپ کو سکون دو۔ کتنا بڑی بات حضور فرما رہے ہیں، فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَجِسْمَكَ حَقٌّ، تمہارے اوپر تمہارے جسم کا بھی حق ہے۔ اگلی بات فرمائی وَإِنَّ لَزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، لَزَوْجِكَ، تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے۔ اللہ کو ساری رات مصلی پہ بیٹھنا پسند نہیں ہے، اللہ کو روزانہ روزہ رکھنا پسند نہیں ہے سوائے رمضان شریف کے۔ تمہیں بیوی کا بھی پتہ نہیں ہے، تمہیں اپنی صحت کا بھی پتہ نہیں ہے، نہیں لاؤ اپنی زندگی میں رسول کی سیرت کو۔ آپ اپنی زندگی بدل سکتے ہیں اس ایک جمعے پہ، اس ایک جمعے پہ آپ اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ ذرا اس سارے خطاب کو اپنے ذہن میں رکھیں، تنہائی میں بیٹھیں، مفتی صاحب نے آج کیا بیان کیا ہے۔ او بھائی تجھے اپنی صحت کا بھی پتہ نہیں ہے، تجھے اپنے وقت کی قدر بھی نہیں ہے، تجھے اپنے بیوی بچوں کا بھی پتہ نہیں ہے، یہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ اپنی زندگی میں سیرت لاؤ، سکون پاؤ گے۔ اللہ کی قسم، جس ہستی کی سیرت کو اللہ خود فرما رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ وہ بھائی گورا حضور کی سیرت کو اپنا کے آگے چلا گیا، ہم مسلمان کلمہ گو ہو گئے، حضور کے امتی ہو کے ہم پیچھے چلے گئے۔ ہم پیچھے کیوں ہیں؟ ہم نے حضور کی سیرت کو چھوڑ دیا ہے۔ اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا، ذرا غور کرنا، آخری بات وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اپنی زندگی کو موت کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ زندگی زندگی ہے، موت موت ہے۔ زندگی کا ایک منٹ موت کے بعد 1000 منٹ سے بہتر ہے۔ آپ اس ایک منٹ میں آپ 8-10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں، آپ ایک منٹ میں سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، آپ الحمدللہ پڑھ سکتے ہیں، آپ اللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، آپ کئی مرتبہ کلمہ شریف پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کی زندگی کا ایک منٹ قیمتی ہے، اگر آپ بنا لیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کا ایک منٹ قیمتی بنا لیں، جوانوں میرے بزرگوں ذرا غور کرنا، میں پھر وہ بات دہراتا ہوں جو میں نے 2 جمعے پہلے کہی تھی، اور کئی مرتبہ میں نے یہ بات بیان کی تو میں نے کئی لوگوں کو دیکھا جھٹک گئے۔ ایک منٹ کی بات آپ کے دل میں میری بات یہ بیٹھ جائے، ذرا غور سے سنیں۔ آپ کی زندگی کا ایک منٹ موت سے پہلے اس کی کیا قدر و منزلت ہے۔ آپ اربوں کے مالک ہیں، اربوں کے مالک ہیں، ایک منٹ میں آپ اربوں کے مالک ہیں، اگلے منٹ میں آ گئی موت۔ میں 1 گھنٹے کی بات نہیں کر رہا، میں ہفتے مہینے سال کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کو 1 منٹ کی بات کر رہا ہوں۔ میں آپ کو 1 منٹ کی بات کر رہا ہوں۔ آپ مجھے بتا دیں اگر میری بات غلط ہو، پورے مجمع میں کوئی بندہ کھڑا، مفتی صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں، بھائی 1 منٹ پہلے جو آپ کا زندگی کا تھا، آپ اربوں کے مالک تھے، سب کچھ آپ کا تھا، اگلے منٹ میں موت آ گئی، آپ کا کچھ بھی نہیں ہے، آپ تو اپنے کفن کے بھی محتاج ہیں۔
اللہ اکبر۔ ہم سب اگلے منٹ میں اپنے کفن کے محتاج ہیں، تبھی تو میرا رسول 1400 سال پہلے فرما رہا ہے موت کے آنے سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو، موت کے آنے سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو۔ رمضان مبارک آ رہا ہے، کوئی محرم کی پوسٹ لگائیں گے، کوئی سفر کی پوسٹ لگائیں گے، کسی مہینے کی پوسٹ لگائیں گے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میری بات غور سے سنیں، رمضان مبارک کے 6 ماہ بعد تک حضور مغموم رہتے، جب اگلے 6 ماہ آتے تو حضور خوش ہو جاتے، رمضان شریف آ رہا ہے۔ اور میری بات سمجھو میرے بھائیوں، رجب سے حضور کی دعائیں شروع ہو جاتی، رجب میں اللہ ہمیں شعبان کے ذریعہ سے رمضان تک پہنچا دے۔ میرا رسول رجب میں دعائیں شروع فرما رہا ہے، اللہ شعبان کے ذریعہ سے مجھے رمضان تک پہنچا دے۔ یہ ہے عظمت رمضان شریف کی، ہمیں خبر ہی کوئی نہیں ہے۔ ساری منصوبہ بندیاں دنیا کے لیے، کیسے چھرا پھیلنا ہے، کیسے 100 کی چیز کو 500 پہ بیچنا ہے، کیسے قوم کو لوٹ مار کر کے، ظلم کر کے، مہنگائی کر کے، میں نے جا کے مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھنا ہے، میں نے خانہ کعبہ میں جا کے اعتکاف بیٹھنا ہے۔ میری باتیں سخت ضرور ہیں، لیکن اللہ کی قسم ذرا اس پہ غور کریں۔ او بھائی، اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے، اللہ کو یہ بات پسند ہے تیرا رویہ، تیرا اخلاق، تیرا سرمایہ غریب پہ کیسے خرچ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات اللہ کو زیادہ پسند ہے، جو آج سمجھتے نہیں ہے۔ ہمیں فکر ہے، نہیں میرے بھائیوں، ابھی سے منصوبہ بندی بناؤ، منصوبہ بندی کرو کہ میں نے رمضان مبارک کو ایسے گزارنا ہے، اتنا وقت میں نے تلاوت کرنی ہے، اتنا وقت میں نے درود پاک پڑھنا ہے، اتنا وقت میں نے استغفار کرنا ہے، اتنا وقت میں نے تسبیحات کرنی ہے، اور میں نے ابھی سے اپنے سرمایہ کا منہ غریبوں کے لیے کھول دینا ہے۔ اللہ نے مجھے دیا ہے، میں نے اپنے سرمایہ کا رخ مدارس دینیہ کی طرف کر دینا ہے، میں نے اپنے سرمایہ کا رخ اپنے غریب بہن بھائیوں کی طرف کر دینا ہے، میں نے اپنے سرمایہ کا رخ جو غریب لوگ ہیں، میرے پڑوسی ہیں، ان کی طرف کر دینا ہے۔ ابھی سے منصوبہ بندی کرو۔ حضور نے فرمایا میری امت کو میرے رمضان کا پتہ ہی نہیں کہ رمضان مبارک کیا چیز ہے، اللہ کی عطائیں کیا ہیں، اللہ کی رحمتیں کیا ہیں، اس میں برکتیں کیا ہوتی ہیں، اللہ کتنا راضی ہوتا ہے۔ چھوٹی نیکی بڑا اجر ملتا ہے، نفل فرض کے درجے میں چلی جائے۔ ذرا آپ غور کریں، کیا 70 برس سے آپ جمعے پڑھتے چلے گئے، آپ کی زندگی میں انقلاب کیوں نہیں آیا؟ 80 برس کی ایج ہو گئی، بزرگوں آپ کی زندگی میں تبدیلی کیوں نہیں آئی؟ جوانوں، آپ نے صدا نہیں رہنا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ ابھی سے منصوبہ بندی کیجئے۔ میں نے تراویح ادا کرنی ہے، 1 مہینہ رمضان مبارک کا۔ 2 سال پہلے میرے رمضان مبارک کے آخری جمعہ پہ موضوع تھا کہ ہماری زندگی کتنا تقسیم ہوتی ہے، سونے کے لیے، کام کاج کے لیے، کھانے پینے کے لیے، دوستوں کے لیے۔ کتنا وقت جا کے بچتا ہے کہ میں اپنا وقت جس مجھے خالق نے پیدا کیا، کتنا وقت بچتا ہے کہ میں اللہ کو دیتا ہوں؟ تو بیان ہے نا جمعہ کرو۔ 2 سال پہلے وہ جمعہ کا خطاب لازمی سنیے کہ میری 60 برس کی زندگی میں نے اس میں ساری پنجابی ونڈ کر لی ہے۔ کتنا دن، کتنا ٹائم ہمارا آرام کا، کتنے سال نکل گئے، دوستوں کے لیے نکل گئے، کام کاج کے لیے نکل گئے،
بیوی بچوں کے لیے نکل گئے. کتنا وقت ایک مسلمان کا آخر میں 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ مشکل بنتا ہے کہ جو ہم اللہ کو دیتے ہیں. تو آئیے یہ جو میں نے آپ کے سامنے گزارش کی ہے، میں نے رحمت عالم کی حدیث طیبہ بیان کی ہے. 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. اپنی زندگی کو بدلو. اب جبریل نہیں آئے گا، میکائیل نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ ہم جیسے گناہگار آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی کا فرمان یہ ہے، اپنی زندگی میں رحمت عالم کی سیرت لاؤ، سیرت لاؤ، سیرت لاؤ. اللہ کی قسم 14 صدیوں کے بعد آج بھی ہمیں سکون مل سکتا ہے، آج ہماری زندگی میں برکت ہو سکتی ہے. اپنی زندگی میں رحمت عالم کی سیرت کو لاؤ. اللہ میرا آپ کا حامی ناصر ہو. آمین ثم آمین.